السلام علیکم۔ شام کے 4 بجے رہے تھے جب میں گھر میں داخل ہوئی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں جب بھی کالج سے گھر آتی امی مجھے گرم گرم چائے بنا کر دیتی تھیں، لیکن آج یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ گھر میں امی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اچانک چھت سے چیخ کی آواز آئی۔ میں بھاگتی ہوئی چھت پر گئی۔ موسم ابر آلود تھا اور چھت پر اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ تبھی میری نظر امی پر پڑی جو بے ہوش زمین پر گری ہوئی تھی۔ ان کے پاس میرا بھائی سلمان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں صاف صاف خوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سلمان بہت غصے میں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اپنی ماں کو سنبھالو۔ مجھے تو اس عورت کو ماں کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر کیا ہو گیا ہے۔ مجھے بہت پریشانی ہوئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی میں نے امی کا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ان کے سر سے خون لگا ہوا تھا۔ امی اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا اور فوراً محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ انہیں ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ یہ لوگ امی کو اچھی طرح جانتے پہچانتے تھے کیونکہ ابا کی وفات 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے لوگ امی کو بیوہ سمجھ کر بھی بہت عزت دیتے تھے۔ آج جب امی اس طرح بے ہوش ہوئیں تو محلے کے سب لوگ فوراً آئے۔ انہوں نے امی کے لیے ایمبولینس منگوائی۔ میں امی کو ایمبولینس میں لے کر ہاسپٹل گئی۔ راستے میں امی کی آنکھیں کھلیں۔ وہ بات کرنا چاہ رہی تھیں لیکن ان سے بات نہ ہو سکی۔ 5 منٹ بعد ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی امی نے مرتے دم مجھ سے صرف ایک بات کہی، بیٹی اپنے بھائی سلمان سے شادی کر لینا، اپنے بھائی سلمان سے شادی کر لینا۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید امی نے یہ بات ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر کہی ہے، کیونکہ مرتے وقت انسان کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بعض اوقات ہوش میں نہیں ہوتا۔ پھر مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ امی نے ایسی بات کیوں کہی۔ نہ ہی مجھے پتا تھا کہ امی نے ایک وصیت بھی لکھ رکھی ہے جس میں میری سلمان کے ساتھ شادی کا ذکر ہے۔ سلمان اور میں ایک ہی گھر میں پل کر بڑے ہوئے تھے۔ میں نے جب بھی سلمان کو دیکھا وہ مجھ سے عمر میں بڑا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار سے پیش آتا اور کہتا، تم میری پیاری بہن ہو۔ امی اور ابا نے ہمیشہ ہمیں بہت لاڈ کیا تھا، بلکہ ابا تو سلمان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ اسی وجہ سے سلمان بہت لاڈلا بھی تھا۔ پھر آج یہ سب کیوں ہوا؟ سلمان نے امی کو کیوں گرایا؟ اور ایسی کیا بات ہوئی کہ امی مجھ سے سلمان سے شادی کی بات کر رہی ہیں؟ میرا وجود کانپ رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں خیالات گشت کر رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کیا کوئی کہانی ہے جو مجھے معلوم نہیں؟ امی کے سرہانے بیٹھے بیٹھے ہزاروں سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے، لیکن ان کے جواب نہ مل رہے تھے، یہاں تک کہ شام سے رات ہو گئی۔ امی کا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ جب ان کی روح جسم سے نکلی، مجھے لگا کہ میں پوری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ اب صرف ایک بھائی کا سہارا رہ گیا تھا۔ امی کا جسم چھوڑنے کے بعد ہاسپٹل والوں نے ہمیں ڈسچارج کر دیا۔ میں امی کا جنازہ لے کر گھر پہنچی۔ میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، شاید اس لیے کہ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ سلمان نے ہی امی کو مارا ہے۔ اس نے ہی امی کو دھکا دیا تھا۔ امی کی تدفین کے بعد مجھے کچھ ہوش آیا کہ امی واقعی اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ سلمان امی کی وفات کے 3 دن بعد گھر آیا۔ کسی نے سلمان سے کچھ نہیں کہا کیونکہ کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلمان اپنی ماں کی جان لے سکتا ہے۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے اس ساری کہانی کو میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے سلمان سے شادی کرنی پڑے گی۔ امی کے 40ویں کے بعد جمعہ کا دن تھا۔ میری خالہ گھر میں داخل ہوئیں اور میری طرف دیکھ کر بولیں، بیٹی تم اپنی ماں کے بغیر اب اپنی زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے کہا، خالہ اس میں زندگی گزارنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے پہلے بھی زندگی گزاری، اب بھی گزار لوں گی۔ آپ صاف صاف بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ خالہ مسکرائیں اور بولیں، دیکھو بیٹی، جب ماں دنیا سے چلی جائے اور باپ بھی نہ رہے تو پھر بچوں کی شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے کہا، خالہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی کو گئے کتنے دن ہوئے ہیں کہ میں اپنی شادی کی بات شروع کروں؟
خالہ بولیں، شادی کی بات تم نہیں کرو گی، لیکن ہم تو کریں گے، سلمان سے تمہارا نکاح کروانا ہے۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، خالہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ سلمان میرا بھائی ہے، آپ تو کہتی تھیں کہ سلمان کے لیے بہت خوبصورت لڑکی ڈھونڈیں گی۔ خالہ بولیں، بیٹی تمہاری شادی سلمان سے ہوگی کیونکہ یہ تمہاری ماں کی وصیت تھی۔ میں چونک پڑی، آپ کو کیسے پتا کہ یہ امی کی وصیت تھی؟ یہ تو انہوں نے مجھے ایمبولینس میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ خالہ نے کہا، دیکھو تمہاری ماں نے بھی یہی کہا تھا، پھر تم اس بات سے انکار کیسے کر سکتی ہو؟ میں خالہ کی بات سن کر پریشان ہو گئی، لیکن خالہ میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ آپ خدا کے لیے مجھے اتنے بڑے گناہ کا مرتکب کیسے کر سکتی ہیں؟ بھلا بھائی سے نکاح اور شادی کیسے ممکن ہے؟ میں اور سلمان ایک گھر میں پل کر بڑے ہوئے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، پھر آپ یہ باتیں کر کے کیوں میرا دل جلا رہی ہیں؟ کیوں مجھے آزمائش میں ڈال رہی ہیں کہ میں غصہ کروں؟ میری بات سن کر خالہ چپ ہو گئیں، پھر بولیں، سلمان سے تمہارا نکاح جائز ہے بیٹی، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہ ساری باتیں تمہارے سامنے کھول کر رکھوں، ورنہ تمہیں افسوس ہوگا۔ چلو میں ابھی چلتی ہوں، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے، میں تمہاری شادی کے انتظامات کرنے جا رہی ہوں۔ امی باہر کھڑی ہیں، وہ مجھ سے کہیں اور جانے کو کہہ رہی ہیں۔ بس میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ تم تیار رہنا، باقی بات تفصیل سے کروں گی۔ خالہ یہ کہہ کر چلی گئیں۔ میرے دماغ میں جیسے ہتھوڑے بجنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سلمان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر میں بھی ڈر گئی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں امی کی وصیت کے بارے میں پتہ ہے؟ سلمان بولا، ہاں گڑیا، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، وہ بد کردار عورت کیا وصیت کر کے گئی ہے، اسی لیے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے حیرت سے کہا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سلمان، ایسی بات امی کے بارے میں نہ کرو۔ جب سے ابا کی وفات ہوئی ہے، امی نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، حالانکہ وہ شادی بھی کر سکتی تھیں۔ وہ تو سادہ پھیکے رنگ بھی پہنتی تھیں، اور کیا کرتی تھیں وہ بیچاری؟ اور کیا تم نے ہی امی کو دھکا دیا؟ یہ بات صحیح ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، مجھے لگا تھا کہ یہ کوئی اتفاقہ ہوا ہے۔ بھلا تم امی کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ میری بات سن کر سلمان نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بولا، امی کا جو ہوا وہ صحیح ہوا، وہ اس کی حقدار تھیں، ان کے لیے یہ میری مجبوری تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور سلمان پر چیخ پڑی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلمان، کیا تم اپنی ماں کی جان لے سکتے ہو؟ پھر تو مجھے بھی تم سے خطرہ ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ سلمان نے آنکھیں جھکا کر کہا، ایسی بات نہیں ہے گڑیا، نہ میں پاگل ہوں نہ دیوانہ، بلکہ ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ امی روز تیار ہو کر چھت پر جاتی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ امی چھت پر کیوں جاتی ہیں؟ جب بھی میں نے انہیں دیکھا وہ کسی سے بات کر رہی ہوتی تھیں۔ میں سمجھ نہیں پاتا تھا کہ امی کس سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک دن رات کا وقت تھا، یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے امتحان کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں رات تک جاگوں گا، تو تم میرے لیے چائے بنا دو؟ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسی رات میں چھت پر گیا تھا، مجھے گرمی لگ رہی تھی، گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اور اس رات جانتی ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، امی کسی سے بات کر رہی تھیں، لیکن آج وہ موبائل پر نہیں بلکہ کسی سے آمنے سامنے باتیں کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے چھپ کر امی کو دبوچ لیا اور کہا، امی، آپ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی ہے کیا؟ میری بات سن کر امی نے مجھے زور سے تھپڑ مارا اور بولیں، تم ان باتوں میں دخل مت دو، میں نے تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، تم کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ امی کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر مجھے بہت برا لگا، غصہ بھی آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگلے دن میں سوچنے لگا کہ اگر امی ایسی حرکتیں کرتی رہیں تو ہم بدنام ہو جائیں گے۔ شام کا وقت تھا جب امی دوبارہ چھت پر چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ سلمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب بتاؤ
تم نے امی کو دھکا کیوں دیا؟ سلمان روتے ہوئے بولا، میں نے وہ دھکا جان بوجھ کر نہیں دیا تھا، لیکن جب امی چھت پر گئیں میں ان کے پیچھے گیا۔ امی کسی آدمی سے عجیب سی باتیں کر رہی تھیں کہ اب تو میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے زمانے نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، ویسے بھی تمہارا ہونا بہت ضروری ہے۔ امی کی باتیں سن کر میں اوپر گیا۔ امی نے جب مجھے دیکھا پیچھے مڑ کر مجھے گھورنے لگیں اور بولیں، نیچے چلے جاؤ، کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ امی کسی سے شادی کی بات کر رہی تھیں۔ میں نے کہا، فون دکھائے، وہ کون ہے جس سے آپ شادی کر کے ہمارے ابا کی عزت کو نیلام کرنا چاہتی ہیں؟ میری بات پر امی نے موبائل مجھ سے چھیننا چاہا۔ اسی چھینا جھپٹی میں امی کو دھکا لگا اور وہ نیچے گر گئیں۔ میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن امی کے ساتھ جو ہوا وہ اسی واقعے کے نتیجے میں ہوا۔ شاید یہ اللہ کا بدلہ تھا۔ میں نے کہا، سلمان، اللہ اتنی معمولی بات کا بدلہ نہیں لیتا، تمہیں پہلے پوچھ تو لینا چاہیے تھا کہ وہ کون تھا۔ تم امی سے فون کیوں چھین رہے تھے؟ اور دیکھو اللہ نے امی کا کیسا پردہ رکھا کہ وہ فون بھی امی کے ساتھ ٹوٹ گیا، تم بھی اس سے کچھ معلوم نہ کر سکے۔ سلمان میری بات سن کر پشیمان ہو کر بولا، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے اب تک نہیں معلوم کہ امی کس سے بات کر رہی تھیں۔ میں اسی کشمکش میں ہوں، تمہیں کچھ پتہ چلے تو مجھے ضرور بتانا۔ میں نے سلمان سے کہا، امی نے یہ وصیت کی ہے جو بہت عجیب ہے۔ سلمان بولا، میں نے بھی یہ وصیت دیکھی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، ایسی واہیات باتیں کوئی پاگل انسان ہی کر سکتا ہے۔ کیا پتا، شاید امی ذہنی مریضہ ہوئی ہوں اور خود سے باتیں کرتی رہی ہوں۔ یہ کہہ کر سلمان رونے لگا اور بولا، میں نے اپنی ماں کا قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، تم نے جو بھی کیا اب اس کا وقت گزر چکا ہے، امی اس دنیا سے چلی گئیں، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اب ہم غم منا کر کیا کریں گے؟ تم اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس سے شادی کر لو، پھر ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی، ہم امی کے غم کو بھولنا شروع کر دیں گے۔ میں سلمان سے یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ خالہ دوبارہ گھر میں داخل ہوئیں اور بولیں، ارے تم لوگ اسی طرح بیٹھے ہو، ادھر خاندان میں تمہاری شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ میں چونک کر کھڑی ہو گئی اور بولی، خالہ بس بھی کریں، اب یہ ناٹک۔ امی نے اگر پاگل پن میں ایک بات کہہ دی تو کیا مطلب کہ آپ بہن بھائی کے تقدس کو پامال کریں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تیاری کیوں کر رہی ہیں؟ خالہ بولیں، تم دونوں چلو، میں تمہیں اس شخص کے پاس لے کر چلتی ہوں جو تمہیں بتائے گا کہ تمہارا رشتہ جائز ہے اور تم دونوں نکاح کر سکتے ہو۔ اگر میں کچھ کہوں گی تو تمہیں دکھ ہوگا۔ میں خالہ کی بات سن کر واپس بیٹھ گئی اور کہا، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ خالہ بولیں، بیٹی وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ مسجد کا مولوی ہے، ہر سال وہ نماز پڑھاتا ہے، عید کی نماز بھی وہیں پڑھاتا ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مسجد کا مولوی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ خالہ آپ خود ہوش کریں۔ خالہ بولیں، بیٹی تم اور سلمان ایک بار ان سے مل لو، پھر میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، پھر چاہے تم اپنی ماں کی وصیت پر کبھی عمل نہ کرنا۔ خالہ کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور تجسس بھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو مجھے محلے کا مولوی صاحب بتائیں گے اور یہ راج صرف ان کے پاس ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اور سلمان دونوں ہی مولوی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے آپ کی شکایت بھی کریں گے۔ خالہ نے اگلے دن ہمیں وہاں جانے کو کہا۔ اگلا دن جمعہ کا تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد مولوی صاحب فارغ تھے۔ ہم ان کے کمرے میں چلے گئے۔ مولوی صاحب نے ہمیں پہچان لیا اور بولے، تم ہاجرہ کے بچے ہو دونوں، بس آ جاؤ بیٹا، حقیقت بتاؤں گا جسے سن کر تم دونوں اپنے رشتے کی حقیقت کو پہچان سکو گے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری ماں نے یہ وصیت کیوں کی، لیکن پھر بھی یہ وصیت جائز ہے۔ تمہاری شادی ہونا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ پہلے میری بات سن لو، اس کے بعد تم جو فیصلہ کرنا ہو کر لینا۔ مولوی صاحب نے بات شروع کی، دیکھو بیٹی، یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہاری ماں ہاجرہ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہاجرہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاندان اتنا امیر تھا کہ آج کل شاید ہی کسی نے اس کے برابر کھانا کھایا ہو۔
پھر کہتے ہیں کہ انسان کی پسندیدہ کر نہیں ہوتی۔ ہاجرہ ایک عام سے لڑکے کو پسند کرنے لگی جو اس وقت مدرسے میں طالب علم تھا۔ جب ہاجرہ کے ابا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کی بیٹی ایک معمولی سے طالب علم سے محبت کرتی ہے تو انہوں نے جلد جلد اس کی شادی کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن شادی کیسے ہوتی جب ہاجرہ مان ہی نہیں رہی تھی؟ پہلے ہاجرہ کو منانا تھا، تب شادی ہو سکتی تھی، کیونکہ گاؤں میں ہاجرہ کا باپ بہت متبر شخص مانا جاتا تھا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کچھ کرتا تو لوگ اسے ظالم کہتے۔ یوں ایک دن وہ اپنی بیٹی کے لیے دولہا پسند کر کے خوشی خوشی گھر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہاجرہ اس گھر سے جا چکی ہے۔ وہ اسی مدرسے کے طالب علم کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ اس عشق نے ہاجرہ کی عزت پر داؤ لگا دیا۔ ہاجرہ کے ابا نے جب یہ سنا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بولا، میری اولاد کی اتنی جرأت کہ وہ مجھے دھوکہ دے؟ اب تو میں ہاجرہ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ بس پھر کیا تھا؟ ہاجرہ کے ابا نے انتقام کی حد کر دی۔ وہ 1 سال تک اپنی بیٹی کا پیچھا کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے ہاجرہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک عام سے گھر میں اسی طالب علم کی بیوی کے طور پر ملی۔ تمہارے ابا نے سفاکی کی حد کرتے ہوئے اس شخص کو اپنے دوستوں کے ساتھ نہر میں گرا دیا اور وہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن ہاجرہ حمل میں تھی، اس نے ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ہاجرہ کے ابا نے اپنی بیٹی کو گھر واپس لے آیا۔ چونکہ وہ لڑکا ہاجرہ کا بیٹا تھا، اس لیے وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اسے جان سے مار سکتے تھے۔ سال بعد ہاجرہ اپنے گھر آئی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ ہاجرہ بہت پریشان تھی کیونکہ اس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ہاجرہ کا باپ اس کی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن پہلے والی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ کون ایسی لڑکی سے شادی کرتا جو گھر سے بھاگ گئی تھی اور اس کا ایک بچہ بھی تھا؟ بس پھر ہاجرہ کے ابا نے اپنے خاندان کے ایک بیمار اور لاچار شخص سے ہاجرہ کی شادی کر دی، جس کی پہلے سے ایک بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے بچے کی پیدائش کے دوران مر گئی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا تھا۔ ہاجرہ کے ابا کو یہ سب معلوم ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ تمہاری ماں نے شاید اس لیے یہ وصیت کی کہ تم دونوں کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ تم اس کی حقیقی اولاد نہیں ہو۔ اس کا بیٹا جو اسے بدتمیز کہتا رہا، وہی اس کی اصلی اولاد تھا۔ تمہارا باپ کافی عرصے سے بیمار تھا، لیکن ہاجرہ کو یہ بات بتاتے بتاتے بہت دیر ہو گئی۔ شاید وہ اپنے پہلے شوہر کی بات اپنے بیٹے کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ پھر سالوں بعد معلوم ہوا کہ ہاجرہ کا پہلا شوہر زندہ ہے، وہ مرا نہیں تھا۔ ہاجرہ کے ابا نے اسے نہر میں پھینک کر مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن وہ کسی اور طرف نکل گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا۔ اب تمہاری ماں یعنی ہاجرہ اور اس کا پہلا شوہر دوبارہ ایک ہونا چاہتے تھے، لیکن بیچاری اپنی برسوں کی جدائی کی محبت پانے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ جاتے جاتے اس نے اتنی لمبی کہانی سنانے کی بجائے تمہیں یہ وصیت کر دی کہ تم دونوں شادی کر لو۔ شاید مختصر وقت میں وہ یہی کہہ پائی تھی، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ تم اپنی ماں کو معاف کر دو اور اپنی زندگی جیسے چاہو گزارو۔ میں مولوی صاحب کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ سلمان میرا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ سوتیلا بھائی بھی نہیں تھا۔ سلمان ایک الگ باپ اور الگ ماں کی اولاد تھا۔ میری ماں بھی الگ تھی، میرا باپ بھی الگ تھا۔ ہمارے ماں باپ صرف شادی کے رشتے میں میاں بیوی تھے، ہمارے حقیقی والدین نہیں تھے۔ یہ معلوم ہوتے ہی ہم دونوں میں جھجک پیدا ہو گئی، لیکن اب بھی ہم ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم اب بھی ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اب ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں سلمان سے شادی کروں یا سلمان کی شادی کہیں اور کر دوں؟ اور ایسی صورت میں امی کی وصیت کا کیا ہوگا؟ کیا وصیت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یا اگر وصیت کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی گناہ نہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔